بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بڑی عجلت میں ایک مشین گن اور خود کار پستول ایک تھیلے میں لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ ویرا کی ہدایات کچھ اس طرح کھوپڑی میں پیوست ہوئی تھی کہ باہر جانے کے لیے میں نے پھاٹک کے بجائے عقبی دیوار پھاندنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ مکان کے عقب میں واقع وہ پتلی سی گندی گلی عملاً ویران ہی پڑی ہوئی تھی اور علاقے کے بیشتر مکینوں نے اپنی قیام گاہوں کے حسن کا برہم برقرار رکھنے کی نیت سے احاطے کی دیواروں میں گندگی گلی کی سمت میں کوئی دروازہ رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ان بیچاروں کی یہ مجبوری اس وقت میرے لیے منہ مانگا انعام بن گئی تھی اور میں کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر گندی گلی میں اتر کر دوڑتا ہوا اس کے قریبی سرے کی طرف نکل گیا تھا۔ فون پر ویرا خاصی بکھلائی ہوئی تھی اور اس نے مجھے مارٹن کے مکان سے فوری طور پر نکل بھاگنے کا مشورہ دیا تھا، جسے قبول کرتے ہوئے اضطراری طور پر میں نے فوراً ہی دوڑ لگا دی تھی۔ لیکن باہر آزاد فضا کے عمومی ماحول میں سانس لیتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ داؤد سانتا کلاز مجھ جیسا ایک انسان ہی تھا جو چٹکی بجاتے ہی وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آزادی اور خطرے سے نکل جانے کے اس صحت مند احساس کے ساتھ میں تیز رفتاری ترک کر کے اپنی رفتار کو فوری طور پر اعتدال پر لے آیا اور اب میرا رخ اسی سمت میں تھا جہاں ایک اشتہاری تصویر کے آس پاس ویرا پہنچنے والی تھی۔ سلطان شاہ کے بارے میں ویرا کی رائے معقولیت پر مبنی تھی اور میں نے اسے منوعاً قبول کر لیا تھا۔ وہ پاسپورٹ بنوانے کے ساتھ ہی کئی ممالک کے ویزے بھی حاصل کرنے گیا تھا، جو کوئی سہل کام نہیں تھا۔ اپنے ہم رنگ اور ہم زبان اہلکاروں کو نذرانے پیش کرنے کے باوجود ان کاموں میں وقت لگنا لازمی تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنے مشن سے اندھیرا پھیلنے تک واپس نہیں لوٹ سکے گا، جبکہ اس وقت تک بلکہ اس سے بہت پہلے میرے اور داؤد کے درمیان چھڑی ہوئی سرد جنگ کے گرم ہو کر دوبارہ ٹھنڈے ہو جانے کا قوی امکان تھا۔ میں مارٹن کے مکان سے نکل کر ویرا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا مقررہ سمت میں بازار کی طرف مڑا تو ادھر گھومتے ہی وہ اشتہار نظر آیا جس کا حوالہ ویرا نے دیا تھا۔ ویرا نے طاقت کے یونانی دیوتا ہرکولس کی قد اعظم تصویر والے کسی مقوی صحت ٹانک کے اشتہار کا حوالہ دیا تھا، لیکن وہاں صورتحال ہی بہت مختلف تھی۔ البتہ گاڑی میں ادھر سے گزرتے ہوئے بادی النظر میں وہ دھوکہ ہو سکتا تھا جو شاید ویرا کو ہوا تھا۔ ہرکولس کی تصویر ریگمال بنانے والے کسی ادارے سے متعلق تھی جنہوں نے اپنی مصنوعات کی سخت جانی کے لیے ہرکولس کی روایتی قوت کو اظہار کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس اشتہار کا تعلق ہارڈ ویئر کی ایک دکان سے تھا جو فارمیسی شاپ سے ملحق تھی۔ طاقت کی دوا کا نسبتاً مختصر سا بورڈ کسی خاندانی فقیر کے جدی نسخے کے حوالے سے اس قدر باریک حروف میں بالتفصیل لکھا گیا تھا کہ اسے اول تا آخر پڑھنے کی صورت میں جسمانی توانائی کے ساتھ ہی بینائی بھی زائل ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا تھا، مگر میرے لیے مجبوری تھی کہ ویرا نے انہی دو علامات کو یکجا کر کے اپنی آمد کے مقام کا تعین کیا تھا۔ میں نے ٹہلنے کے انداز میں بڑے بورڈ کے مختصر اور چھوٹے بورڈ کے طویل مندرجات کا سرسری مطالعہ کیا تو پہلی رائے یہی قائم کر سکا کہ تصویر کے دھوکے میں دیسی ٹانک کی قدرے زیادہ مقدار معجون شباب آور کے طور پر ضرور بک جاتی ہوگی۔ مقویات سے کرخت ریگمال کو فائدہ پہنچنے کے آثار کم ہی نظر آتے تھے۔ میرے لیے مستقل طور پر وہیں رکے رہنا خود کو غیر ضروری طور پر دوسروں کی توجہ کا مرکز بنانے کے مترادف تھا، لہٰذا میں ٹہلتا ہوا ایک بک اسٹال کی طرف ہو لیا جو وہاں سے ذرا دور واقع تھا۔ میں اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھا تو جاہل مطلق بھی نہیں تھا، لیکن تعلیمی مشاغل سے فراغت کے بعد سالہ سال سے ایسے دھندے میں ملوث چلا آ رہا تھا کہ مطالعے کی مہلت ہی نہیں مل سکی تھی۔ زندگی کا ہر سوز اور گداز بس مشاہدے تک ہی مرکوز ہو کر رہ گیا تھا۔ بک اسٹال پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مسرت امیز حیرت ہوئی کہ کراچی کے خوشحالوں کی اس بستی میں اچھی کتابیں بھی اسٹینڈ پر آویزاں تھیں۔ ان کے صاف ستھرے گرد پوشوں سے ہی دو ہی امکان ظاہر ہو رہے تھے، اول یہ کہ وہ کتابیں تیزی سے بکتی تھیں اور سرورق پر گرد جمنے سے پہلے نئی جلد باہر آ جاتی تھی، یا پھر ان کتابوں کو سرے سے کوئی چھوتا ہی نہیں۔ میں اس مجموعہ کے مشاہدے اور کتابوں کی خریداری میں ایسا محب ہوا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ پھر میں اپنے
داہنے شانے پر کسی کے نرم ہاتھ کا دوستانہ دباؤ محسوس کر کے چونکا تو ویرا میرے عقب میں موجود تھی اور سامنے میری منتخب کتابوں کا کئی سیر وزنی ڈھیر جمع تھا۔ نگاہیں چار ہوتے ہی ویرا کے ہونٹوں پر ریشمی سی مسکراہٹ تیر گئی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی الجھن واضح طور پر پڑھ سکتا تھا۔ یہ کتابیں پسند کی ہیں تم نے؟ اس نے میرے قریب جمع ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر میں نے جلدی حساب بنوا کر کتابوں کی قیمت کی ادائیگی کی اور وہ وزنی پیکٹ اٹھائے دکان سے باہر آ گیا۔ مشین گن اور پستول کا تھیلا ویرا نے لے لیا تھا۔ یہ ردی اب کہاں لیے پھرو گے؟ بک سٹال سے ذرا دور نکل آنے کے بعد تخلیہ میسر آتے ہی ویرا نے آنکھیں نکال کر سوال کیا، خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اور تم یہ پلندہ بھی ساتھ لے آئے؟ وقت گزاری کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ یہ کتابیں تمہاری گاڑی میں پڑی رہیں گی، بانٹ دینا کسی کو۔ بعض اوقات تم بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہو، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایک آدھ کتاب لے کر بھی وقت گزارا جا سکتا تھا، لیکن پھر مصیبت کیسے مول لی جاتی؟ بلا وجہ کڑکڑا رہی ہو، مجھے یک اس پر غصہ آ گیا۔ فکر نہ کرو، یہ تمہاری سر پر نہیں لا دوں گا، پورا بنڈل اسی طرح کسی ویران گلی میں چھوڑ دوں گا۔ ہر کتاب پر بک ڈپو کی مہر ہوگی اور تم نے اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے کہ دکاندار کو تمہارا چہرہ یاد رہے گا۔ کتابوں کے حوالے سے پولیس یا تمہارے دشمنوں نے تحقیقات شروع کر دی تو تمہارے زندہ بچ نکلنے کا راز بے آسانی فاش ہو سکتا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اپنی جگہ 100% درست اور اٹل تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس معاملے پر میں نے اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ ان کتابوں کو اپنے ساتھ لے جانا واقعی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ کتابیں کسی بہانے سے دکان ہی میں چھوڑ دی جاتی۔ کتب فروش اس منافع پر حیران تو ضرور ہوتا، لیکن دوسروں کو خریدار کے حلیے سے آگاہ نہ کرتا پھرتا۔ مگر اتنی بحث کے بعد ویرا کے سامنے ہتھیار ڈالنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ کتابوں کو مصیبت سمجھ رہی ہو تم، میں ابھی ان سے پیچھا چھڑائے لیتا ہوں۔ میں چڑچڑے لہجے میں یہ کہتے ہوئے پلٹ پڑا۔ پھر وہ مجھے روکتی ہی رہ گئی، لیکن میں اس کی پرواہ کیے بغیر سیدھا دکان میں جا پہنچا۔ کتب فروش بڑی خوشی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کتابیں رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے ایک رکا لیتے ہوئے کہا تھا کہ کسی وقت ملازم کے ہاتھ وہی رکا بیچ کر کتابیں منگوا لوں گا۔ اگر تم نے چڑھ کر بھی یہ حرکت کی ہے تو بہت مناسب ہے۔ اس وقت اس سے بہتر حال دشوار تھا۔ وہ مجھے خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، برہمی کی اداکاری کو طول دینا بے سود تھا، لہٰذا میں بھی ہنس کر رہ گیا۔ اس کی گاڑی وہیں موجود تھی جسے وہ خود ڈرائیو کرتے ہوئے آئی تھی۔ میں نے اس کے برابر والی نشت سنبھالی اور کار آگے روانہ ہو گئی۔ 10 منٹ بعد ہی تماشا شروع ہونے والا ہے، اس نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ کیسا تماشا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ مارٹن کے مکان پر 3 مسلح آدمی دعویٰ بولیں گے، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ دیکھنا ہے کہ اندر گھس کر کیا کرتے ہیں وہ لوگ۔ ایکسپلوڈر جیسے ہتھیار کے وجود سے لا علم ہیں۔ تمہارے آدمی ہیں؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ داؤد معزز آدمی ہے، وہ کہاں اس دھول دھپے میں پڑتا؟ گنڈا گردیاں تو اب میرے ہی لیے رہ گئی ہیں۔ اس نے گاڑی مارٹن کے مکان سے دور لے جا کر ایک گلی کی اوٹ میں روکی تو میں چونک پڑا۔ پروگرام کیا ہے تمہارا؟ یہاں تو ہم آسانی سے دیکھ لیے جائیں گے۔ یہاں سے مارٹن کا پھاٹک نظر آ رہا ہے۔ داؤد اگر آیا تو مخالف سمت ہی سے آئے گا۔ اگر اس نے عقب سے اندر جانے کا فیصلہ کیا تو بھی اس گلی تک آنے سے پہلے ہی موڑ پر گھوم جائے گا۔ وان ہوف کی موت کے بعد مارٹن کو خطرہ درپیش ہونے کا معاملہ اس کے نزدیک بہت سنگین ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہ نتائج سے براہ راست باخبر ہونے کے لیے لازمی طور پر یہاں دوڑا آئے گا۔ تم اسے پہچانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ مشہور آدمی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ سانتا کلاز وہی ہے۔ تمہارے آدمی مکان میں کدھر سے گھسیں گے؟ میں نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ یہ ان کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہوگا، جو راہ محفوظ سمجھیں گے وہی اختیار کریں گے۔ پھر مجھے چلنا چاہیے، میں اندر رہ کر ہی کچھ کر سکوں گا۔ داؤد اگر آیا تو اندر ضرور پہنچے گا۔ ویسے بھی دن کے اجالے میں میرا یوں تمہارے ساتھ دیکھا جانا مناسب نہیں۔ اتفاقاً تم نگاہوں میں آ جاؤ تو جواز پیش کر سکتی ہو کہ دور سے اپنے آدمیوں کی کارروائی کی نگرانی کر رہی تھی، اور اگر اندر ان تینوں نے تمہیں گھیر ہی لیا، اول تو میں ایسی جگہ ٹھکانہ بناؤں گا کہ دیکھا جانا محال ہو۔ بالفرض وہ حاوی ہو بھی گئے تو براہ راست داؤد کی تحویل میں نہیں دیں گے۔
تمہارے پاس لائیں گے۔ میں نے بائیں آنکھ دبا کر کہا، لیکن تم ان سے بلا وجہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اس نے تادیبی لہجے میں کہا۔ ان سے مجھے سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، میرا اصل نشانہ تو داؤد ہوگا، اسے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، آئے دن اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوتی رہتی ہیں، لیکن داؤد کو گھیرنے کی فکر اگر تمہارا ایک آدھا آدمی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ان سے الجھنے سے گریز ہی کرنا، وہ تینوں اول درجے کے خون ریز ہیں، آوازوں پر نشانہ لگا لیتے ہیں، اور جانا ہی ہے تو اب دیر نہ کرو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ میں نے تھیلے سے بھرا ہوا پستول میں فاضل میگزین ساتھ لیا اور گاڑی سے اتر گیا۔ لا ابالی انداز میں سگریٹ نوشی کرتے ہوئے میں کسی دشواری سے دوچار ہوئے بغیر اس نیم ویران رہائشی علاقے کی سڑک طے کر کے ایک بغلی راستے پر مڑا اور چند ہی منٹ بعد تنگ اور متعفن گلی میں داخل ہو گیا۔ میں تھوڑی ہی دیر پہلے اس راستے سے باہر فرار ہوا تھا، لہذا مجھے مارٹن کے احاطے کی دیوار کی شناخت میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور میں گلی میں پھیلی ہوئی مکمل ویرانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پل بھر میں احاطے کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ کچی ریتلی زمین پر قدرے بلندی سے کودنے پر ایک موہوم سی دمک پیدا ہوئی تھی، جسے دبائے رکھنے کے لیے میں محض اضطراری یا احمقانہ انداز میں چند ثانیوں کے لیے زمین پر اکڑوں بیٹھا رہا، مگر اسی لمحے مکان کے اندر سے ایک خفیف سی آواز سنائی دی، جسے کوئی کسی چیز سے ٹکرایا ہو۔ لہجہ بھر کے لیے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ تصور ہی بڑا ہولناک تھا کہ اس ویران مکان میں مجھ سے پہلے کوئی موجود تھا۔ ویرا کے بیجے ہوئے 3 پیشہ ور مسلح گنڈے یا معزز و محترم داؤد؟ میرے ذہن میں وہ سوال گونجا۔ پھر میں نے بکھلا کر ایک قریبی دیوار کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ اندر سے کسی کے نمودار ہونے سے پہلے کھڑکی سے نیچے دیوار کی اوٹ میں پناہ لے سکوں۔ میں نے اپنا بھرا ہوا خود کار پستول نکال کر اس کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا تھا اور ذہنی طور پر کسی بھی لمحے گولی چلانے کے لیے تیار تھا۔ میں چوکنے انداز میں اس دیوار کی اوٹ میں وہیں بیٹھا اپنے اطراف میں نظریں دوڑاتا رہا۔ اس وقت میری کیفیت غول سے بچھڑے ہوئے ایسے کسی خونخوار بھیڑیے جیسی تھی جسے اپنے اوپر درندوں کے حملے کا خطرہ ہو اور وہ حفاظت خود اختیاری کے تحت گلہریوں تک کو چبا ڈالنے پر تل گیا ہو۔ میرے کان مکان کے اندر سے ابھرنے والی کسی موہوم ترین آہٹ کے منتظر تھے، لیکن لمحے سرکتے رہے اور پھر کچھ سننا سنائی دیا۔ اس اعصاب شکن انتظار سے تھک کر میں اپنا مورچہ تبدیل کرنے کے امکانات پر غور کر ہی رہا تھا کہ احاطے کی عقبی دیوار کے پیچھے گندی گلی میں سے ایک کھوپڑی دیوار سے اوپر طلوع ہوتی نظر آئی، اور میں نے ذرا بھی تاخیر کیے بغیر ایک اوٹ کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس وقت مارٹن کے خالی مکان میں میرے علاوہ مزید 2 فریق دلچسپی لے سکتے تھے۔ ان میں سے ایک غالباً مکان کے اندر موجود تھا اور دوسرا گندی گلی سے اندر کا جائزہ لینے کے بعد دیوار پھاندنے کے فراق میں تھا۔ ایک فریق 100 نفری تھا اور دوسرا فریق 1 نفری۔ ان کی آپس میں کوئی عداوت نہیں تھی، مگر میں ان کا مشترکہ نشانہ بن سکتا تھا۔ اگر گلی سے اندر آنے کی کوشش کرنے والے 3 تھے تو اس مختصر سی اوٹ میں اس ٹولی کی نگاہوں سے بچے رہنا میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ مجھے للکار بیٹھتے تو میں اپنی تمام تر مستعدی کے باوجود بیک وقت ان تینوں کو زیر نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے حواس ویرا نے مجھے بتا دیے تھے۔ وہ ان پیشہ ور لوگوں میں سے تھے جو مارنے کے ساتھ ہی مرنا بھی جانتے تھے، اور اپنے ایک آدھ ساتھی کو گنوا کر بھی مجھے زیر کر لیتے تو اسے اپنی سچی فتح ہی تصور کرتے۔ میں نے اس اوٹ میں چھپے رہ کر کسی نامساعد صورتحال کا اندازہ کرنے کے بجائے فوری طور پر عمارت اور احاطے کی دیوار کے درمیان واقع ویران گلیارے میں دوڑ لگا دی، جو درمیان میں مالی کا کمرہ حائل ہو جانے کی وجہ سے دیوار سے اندر آنے والے فریق کی نگاہوں سے فوری طور پر محفوظ تھا۔ اس گلیارے میں دوڑتے دوڑتے اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں عمارت کی دیوار سیدھی چلنے کے بجائے کم از کم 15-20 فٹ کی لمبائی میں خاصی اندر واقع اس درمیانی عدم تسلسل کے بعد دیوار دوبارہ احاطے کی دیوار کے متوازی پرانے فاصلے پر آ گئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً اس خلا میں ہو لیا رکو۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں دور سے کسی کی للکارتی ہوئی آواز سنائی دی، ورنہ میں گولی مار دوں گا، میں نے اچھی طرح تمہیں دیکھ لیا ہے۔ میں وہیں آڑ میں دبکا اپنے چڑھے ہوئے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس اثنا میں گلیارے میں رک رک کر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز گونجنے لگی تھی جو لمحہ بے لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اس
उस वक्त मेरा जहन किसी कंप्यूटर की सी तेजी के साथ काम करने में मसरूफ था। नवार्ड ने इतनी दूर से मुझे ललकार कर मेरे लिए भयानक खतरात खड़े कर दिए थे। न सिर्फ वो खुद मेरे तवक्कुफ में था बल्कि इसने अंदर वाले दूसरे फरीक को भी मेरी मौजूदगी से मुतल्ला कर दिया था। दौड़ते हुए कदमों की दमक थम थम कर करीब आती जा रही थी और मैं इस इब्तदाई मरहले पर अपनी कमीनगाह से निकल कर सपाट गलियारे में दो बदू खुली फायरिंग का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस तरह हर एक की तवज्जो बस इसी एक महाज पर मरकूज हो जाती और मेरे बच निकलने के इम्कानात अमलन मफकूद होकर रह जाते। फिर मैंने बिजली की सी सुरअत के साथ एक फैसला किया और सबसे करीब मौजूद एक बड़ी खिड़की का शीशा पिस्तौल के आहनी दस्ते की ज़रब से पाश पाश कर दिया। टूटे हुए शीशे के टुकड़े पुरशोर आवाज में इमारत के अंदरूनी पुख्ता फर्श पर गिरे थे। इसी के साथ मैं एक पाइप के सहारे इस यक मंजिला इमारत की छत पर चढ़ता चला गया। इस वक्त मैं दिल ही दिल में ये दुआ मांग रहा था कि टूटे हुए शीशे के इस पार कोई ऐसा खुला रास्ता हो, वो सब मुझे इमारत के अंदर ही ढूंढते रह जाएं। शीशे के टुकड़े इतनी तेज आवाज के साथ अंदर गिरे थे कि अब हर एक का इस तरफ मतवज्जो होना नागुज़ीर हो गया था। छत पर पहुंचते ही पंजों के बल आगे बढ़कर मैंने चंद फुट ऊंची दीवार की ओट से मोहतात अंदाज में नीचे झांका तो गलियारे में दौड़ते हुए कौवियल जुस्सा शख्स की खोपड़ी बराह रास्त मेरे निशाने पर थी और वो मुझसे बेखबर था। लेकिन मैं कोई कार्रवाई किए बगैर इसका जायजा लेकर दोबारा वहीं दुबक गया। भागते हुए शख्स के कदमों की आवाज इस ओट में पहुंची जहां घुसकर मैं इसकी जद से बचा था। फिर वहां सन्नाटा छा गया। शायद वो खिड़की का टूटा हुआ शीशा देखकर कुछ सोचे समझे बगैर अंदर घुस गया था। वक्ती तौर पर खतरा टल गया था, मगर ये बात यकीनी थी कि मुझे देख लेने वाला इस वक्त तक चैन से न बैठता जब तक मुझे तलाश न कर लेता। इसकी कोशिशें मौकूफ होने का बस एक ही इम्कान था कि इसकी मुठभेड़ पहले से अंदर मौजूद इस शख्स से हो जाती जिसकी कोई आहट सुनकर मैं चौंका था। मैं दिल ही दिल में इस सिचुएशन का तस्वर करके महजूज हुए बगैर न रह सका। वीरा के भेजे हुए तीनों आदमी अगर दाऊद के पीछे लग जाते तो मैं ऊपर बैठा चैन की बांसुरी बजाता रहता और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। मेरे अंदर दाखिल होते ही सूरत हाल ने इस कदर गैर मतवक्को अंदाज में कलाबाजी खाई थी कि मेरा अंदर दाखिल होने का मकसद फौत होकर रह गया था। किसी महफूज मुकाम से अंदर की सूरत हाल का जायजा लेने की बजाय मुझे छत पर महसूर होकर बैठना पड़ गया था और इस सूरत हाल से फौरी गुलू खलासी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर तक अपने औसान बहाल करने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ सरकना शुरू कर दिया जिधर बरामदा वाक़या था। खुश नसीबी की बात यह थी कि वो इमारत अंदर से अच्छी तरह मेरी देखी बाली थी और मेरा अंदाजा था वीरा के भेजे हुए आदमी में से कम एक जरूर बरामदे पर काबज रहने की कोशिश करेगा ताकि अंदर कोई मौजूद हो तो इधर से फरार न हो सके। इब्तदा में इधर सुकूत ही छाया रहा, मगर मैं उठकर नीचे झांकने की हिम्मत न कर सका। अगर कोई ऊपर की तरफ मतवज्जो होता तो मेरी ऐसी कोशिश खुदकशी के मुतरादफ हो सकती थी। काफी देर के सब्र जमा और असाब शिकन इंतजार के बाद नीचे से आवाजें सुनाई देने लगी। पता नहीं छलावे की तरह कहाँ गायब हो गया। एक आवाज सुनाई दी, सारी ही इमारत छान डाली है, तुझे वहम हुआ होगा, चिड़िया का बच्चा भी होता तो हमारी निगाहों से नहीं बच सकता था। दूसरी आवाज में हल्की सी नगवारी नुमाया थी, जैसे इसे सारी बेसमर भाग दौड़ ग्रां गुजर रही हो। वहम? मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे भागते देखकर उसका पीछा किया था। पहला बिनाकर बोला था, बस जरा सी आड़ मिलते ही वो शीशा तोड़कर अंदर ऐसा गायब हुआ कि हाथ ही न आ सका। हो सकता है अंदर कोई तय खाना रहा हो। ये कोई तीसरी फिक्रमंदाना आवाज थी। इस इम्कान को भी देख लिया। बज़ाहिर तो अंदर कोई तय खाना नहीं है। दूसरे की आवाज सुनाई दी थी। ऐसा मालूम हुआ था जैसे इन तीनों ही की खोपड़ी पर बर्फ जमकर रह गई थी। किसी को भी छत का ख्याल नहीं सूझा था। फिर हम कब तक यहाँ जोक मारते रहेंगे? पहला अपने साथियों के हौसला शिकन रवैये से बेजार मालूम हो रहा था। अब वो निकल ही गया है तो हम कब तक यहाँ बैठकर इसकी जान को रोते रहेंगे? मेरी दानिश्त में तो वापस लौटना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हम रिपोर्ट क्या देंगे? तीसरे ने सवाल किया था। हमें यही तो देखना था ना कि यहाँ कौन मौजूद है। बस बता देंगे कि एक लाश के नाकाबिले शनाख्त चीथड़ों के अलावा कोई और भी
تھا جو دھوکہ دے کر صاف نکل گیا، یہ تجویز پہلے کی تھی اور ہم تین ہوتے ہوئے بھی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اس نقطے پر ان میں بحث چھڑ گئی۔ ایک کا خیال تھا کہ واپس جا کر شکار کے فرار کی کہانی سنانا اپنی نااہلی کے اعتراف کے مترادف ہوگا، جبکہ باقی دو بضد تھے کہ جو کچھ ہوا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، کبھی کبھار ناکامی بھی ہو جاتی ہے جس کی پاداش میں سولی نہیں چڑھایا جا سکتا۔ اس مباحثے میں قدرے گرمی بھی پیدا ہوئی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تینوں ہی خاصے تند خو تھے اور بات بڑھ جانے پر آپس میں بھی لڑ سکتے تھے، لیکن وہ نوبت آئے بغیر انہوں نے روانگی سے پہلے ایک بار پھر اندر کی بھرپور تلاشی کا فیصلہ کیا اور اس بار ان تینوں کی آوازیں اندر جا کر معدوم ہو گئیں۔ ذہنی طور پر انہوں نے عمارت میں کسی حریف کی موجودگی کو اس حد تک خارج از امکان سمجھ لیا تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی نگرانی کے لیے باہر رکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک عمارت کے مختلف حصوں سے باندھ باندھ کی آوازیں آتی رہیں۔ شاید اس بار وہ بے رحمی کے ساتھ گھر کا چپا چپا چھان مارنے کا تہیا کر چکے تھے اور میں اوپر بیٹھا ان کی جلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک بار پھر بے نیل و مرام واپس لوٹے۔ اس بار ان کی گفتگو میں مغالطات نمایاں تھی۔ جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ واپس لوٹنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو میں نے اپنی جگہ تبدیل کر کے عقبی سمت میں ایک کمین گاہ تلاش کی اور انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے عقبی گلی میں کودتے دیکھتا رہا۔ پھر میں مزید اتنی دیر تک چھت پر دبکا رہا کہ وہ تینوں مارٹن کے مکان سے اتنی دور نکل گئے ہوں کہ مجھے چھت سے اترتے ہوئے دیکھ نہ سکیں۔ سامنے اور بغلی سمتوں سے نیچے اترنے کی صورت میں کسی پڑوسی یا راہگیر کی نظروں میں آنے کا امکان تھا، لہٰذا میں نے اپنے پرانے ہی راستے کو ترجیح دی اور پستول جیب میں ڈال کر نیچے اترنے لگا۔ ہینڈز اپ! قدم زمین پر لگنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ گرجدار آواز سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں پھرتی کے ساتھ پیچھے گھوما تو ایک تنومند نقاب پوش مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ہتھیار کا دانہ میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ وہ ہتھیار بظاہر عجیب سا نظر آتا تھا مگر میرے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ ویرا نے وان ہوف سے حاصل کیا تھا اور پھر پہلی بار مارٹن پر استعمال کر کے اس کے بدن کو بے شمار چیتھروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ غیر ارادی طور پر میرے دونوں ہاتھ اپنے سر سے بلند ہوتے چلے گئے۔ وہ الو کے پٹھے تھے کہ خالی عمارت کے در و دیوار سے سر ٹکرا کر واپس لوٹ گئے، مگر میں نے پہلے ہی تمہیں اوپر جاتے دیکھ لیا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم میدان خالی پا کر پچھلی سمت ہی سے اترنے کی کوشش کرو گے۔ اب ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں بے دریغ فائر کر دوں گا، اس نے زہریلی آواز میں کہا۔ تم کون ہو؟ میں نے اپنی تشویش پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ سوال کرنے کا حق اسے ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو، وہ تضحیک امیز لہجے میں بولا۔ تو لاؤ یہ ایکسپلوڈر مجھے دے دو، میں صرف 3 سوال کروں گا، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اس کے چہرے پر نقاب منڈا ہوا تھا لہٰذا میں اس کے تاثرات تو نہ دیکھ سکا، لیکن جب وہ بولا تو مجھے یہ اندازہ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ وہ میری زبان سے اپنے ہتھیار کا ذکر سن کر حیران رہ گیا تھا۔ ایکسپلوڈر سے واقفیت کا اظہار کر کے تم مارٹن کے قتل کا اعتراف کر رہے ہو؟ میں اس کے قتل کا گواہ ضرور تھا، قاتل کوئی اور تھا، میں نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، مگر مارٹن کی موت کے بعد اس عمارت پر تم ہی قابض تھے، مجبوری تھی، لاش کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں نے بدستور پرسکون رہتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس کے اس سوال نے میرے ذہن سے سارے شکوک صاف کر دیے۔ اپنے ہاتھ میں ایکسپلوڈر لے کر اس نے مجھے اپنے مرتبے کا احساس دلانا چاہا تھا، لیکن مجھے اس کا کسرتی بدن دیکھ کر ہی گھپلے کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ داؤد نہیں تھا۔ اگر وہ داؤد ہی سانتا کلاز ہوتا تو اسے مجھ سے میرا نام دریافت کرنے کی ضرورت ہرگز پیش نہ آتی۔ تنظیم کا بڑا ہونے کی حیثیت میں اس کو فوراً مجھے پہچان لینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سانتا کلاز نے بھی اپنے طور پر آدمی رکھے ہوئے تھے اور اس کے بارے میں ویرا کا قیاس غلط تھا۔ جو شخص مجھے ایکسپلوڈر کی زد پر لیے کھڑا تھا وہ یقینی طور پر داؤد کا کوئی بہت ہی خاص کارندہ تھا، ورنہ داؤد اپنا مخصوص ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیتا۔ ایکسپلوڈر جیب میں رکھ لو، اس کے مرتبے کا اندازہ لگاتے ہی میں نے پینترا بدل کر سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ تمہیں جن لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا انہیں جاتے دیکھتے رہے اور مجھے باندھنے کی فکر میں ہو۔ بکواس مت کرو، اس نے اپنے لہجے میں تحکم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں، جو پوچھ رہا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ میری بات نہیں مانتے تو اندر چلو، میں ابھی داؤد صاحب سے بات صاف کرائے دیتا ہوں، میں نے پورے اعتماد اور سنجیدگی کے ساتھ کہا، اور وہ میری زبان سے داؤد کا نام سنتے ہی چونک پڑا۔ کون داؤد؟
किसी दाऊद साहब को नहीं जानता, मुझे तुम झांसा नहीं दे सकोगे, इसने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, लेकिन इसके लहजे में खोखलापन था। लो वो खुद ही आ गए। मैंने एक बेसाख्ता मुस्कुराहट के साथ सर को कदरे खाम देकर निगाहों से इसके पीछे इशारा किया। मेरे एतमाद से धोखा खाकर वो गैर इरादी तौर पर पीछे घूमा था और मैंने पूरी कुव्वत के साथ उसकी कमर पर लात जड़ दी। वो किसी सांड की तरह डकराता हुआ मुंह के बल नीचे गिरा था। मैंने बढ़कर जूते की एड़ी से इसके दाहिने हाथ की उंगलियों पर इतनी शदीद ज़रब लगाई कि एक्सप्लोडर इसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गया, जिस पर मैंने बिला ताखीर कब्जा कर लिया। इसी के साथ इसकी पेशानी पर भी एक ठोकर रसीद कर दी थी। बेखबरी में किए जाने वाले वार की वजह से वो मार खा गया, लेकिन फुर्ती के साथ जमीन से उठकर वो मेरी तरफ पलटा तो इसकी कैफियत किसी दरिंदे की सी थी। वो दोनों हाथ फैलाए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं तुझे फनाह कर दूंगा, वो कहर और नफरत से लबरेज लहजे में कह रहा था। दाऊद एक ऐसा नाम है जिसे दोहरा कर तूने अपनी मौत को ललकारा है, वरना शायद तू मेरा कैदी ही रहता। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, मैंने पीछे हटते हुए एक्सप्लोडर इसकी तरफ तान कर कहा, मगर यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अंधा और बहरा हो गया हो। वो बड़बड़ाता हुआ किसी देव पैकर दरिंदे की तरह मुझे पीस डालने की नीयत से आगे बढ़ता रहा और मैंने मजबूरन उसके पेट पर फायर कर दिया। अगर मैं उछल कर फौरन ही दूर न हट गया होता तो इसके खून और लोथड़ों में नहा गया होता। गोली बदन में पेवस्त होते ही इसका जिस्म किसी बम की तरह अचानक फट गया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।